بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں قصی ابن کلاب کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ قصی ابن کلاب کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ تھا، اور کیوں اس کی اہمیت ہے کہ ہم قصی ابن کلاب سے خاندان نبوی کے سلسلے کو یہاں سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ قصی ابن کلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں پشت سے جد امجد کہلاتے ہیں۔ قصی جب بہت چھوٹے تھے، مطلب تو بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی ان کے والد فوت ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی ربیہ نام کے ایک شخص سے، جن کا تعلق بنو قزاع سے تھا، اور یہ بنو قزاع کے جس شخص سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ فلسطین کے قریب آباد تھے، تو لہٰذا وہ اپنے شوہر کے قبیلے میں فلسطین کے قریب چلی گئیں، وہاں پہ قصی بھی ساتھ گئے۔ لیکن قصی کو تب تک جب یہ بڑے ہوئے تو اس کو بڑے ہونے تک ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا تعلق جو ہے وہ قریش قبیلے سے ہے۔ جب وہ بڑے ہوئے ان کو پتہ چلا کہ وہ قریش قبیلے سے ہیں، اور وہاں پر ان کے بھائی جو ہیں وہ برادر قبیلہ جو ہے وہ مکہ میں آباد ہے، تو وہ لڑکپن کی عمر سے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ واپس مکہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ مکہ جاتے ہیں تو وہاں پر حلیل نامی وہ قزاع قبیلے سے تھے، جن کی وہاں پر سمجھ اقتدار تھا، کیونکہ وہ مکہ کی جو دیکھ بھال تھی وہ حلیل بنو قزاع کے جو تھے سردار ان کے ذمہ تھی، وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ جس وقت قصی ابن کلاب وہاں پر مکہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنی نیک نامی اور ہونہار ہونے کی بنا پر بڑا جلدی وہاں پہ مکہ میں نام پیدا کر لیتے ہیں، اور حلیل کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں۔ حلیل اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے یا شادی جو ہے وہ قصی سے کر دیتے ہیں۔ اب حلیل جو تھے وہ بڑے ان کے قائل تھے ان کی خوبیوں کے، تو جب حلیل بیمار ہوئے تو بستر مرگ پہ تھے، تو انہوں نے قصی کو مکہ کا جو تھا وہ نگران مقرر کر دیا، لیکن ظاہر ہے یہ اقتدار وہاں پہ اتنی آسانی سے منتقل ہونے والا نہیں تھا، تو بنو قزاع نے بڑی اس کے لیے مزاحمت کی، اور قصی کو جو اپنے ان کے مطلب والدہ نے جہاں پہ شادی کی تھی اس قبیلے سے انہوں نے مدد کے لیے وہاں سے اپنے بھائی بندوں کو بلایا، وہ آئے، جھڑپ ہوئی، جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو وہاں پہ پڑیا بنی، جو بھی اس کو کہہ لیں آپ، مطلب وہ اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ قصی کو اس کا نگران اور حاکم مقرر کیا جاتا ہے۔ تو قصی کے پاس اس کا پھر اقتدار آ گیا، مکہ کی جو تھی رسم و رواج سارا اس کا، اور قصی نے نہایت
ایمانداری سے اور نہایت جاں فشانی سے مکہ کا انتظام سنبھالا، اور مکہ کے ارد گرد کے سارے قبائل جو تھے وہ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف کرنے لگے۔ آپ نے بہت ساری ہسٹریوں میں اس کا نام سنا ہوگا، دارالندوہ، جہاں پہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ بڑے اہم فیصلے کرتے تھے، سارے قبائل وہاں اکٹھے ہوتے تھے، جنگ کے، صلح کے، اور اہم معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوتے، ایک قسم کی آپ پارلیمنٹ سمجھ لیں۔ یہ دارالندوہ کا قیام جو تھا یہ کسی ہی عمل میں لائے تھے، اور اس کے بعد ایک رفادہ کا ادارہ تھا، جو حاجی وہاں پہ آتے تھے مکہ میں، ان کے ساتھ گھوڑے، اونٹ اور جو بھی جانور ہوتے تھے ان کو پانی پلانا، اور یہ ادارہ بھی انہوں نے قائم کیا۔ اس کے علاوہ بڑا اہم بات یہ تھی کہ کسی نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو حاجی یہاں پر آتے ہیں ان کی خدمت، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں تو ان کی خدمت کرنا ہم پر لازم ہے، لہٰذا اس کے لیے انہوں نے اپیل کی کہ جو کسی کے پاس ہے ان کی خدمت کے لیے وہ پیش کرے۔ تو وہ یہ قریش کے جو ان کا جو قبیلہ تھا وہ سارے کا سارا، چونکہ اس وقت مکہ کے اطراف میں تھا تو کسی نے ان سب کو مکہ ہی میں اکٹھا کیا، اس لیے وہ مکہ میں زیادہ عزت والے اس لیے تھے قریش میں کہ وہ ان سب کو جمع کرنے والے مشہور تھے، کیونکہ وہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن جب وہ پھر انہوں نے اس کی اس بنا پر ان کو اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا کہ وہ حاجیوں کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کریں۔ کسی نے بڑی اچھی حاجیوں کی خدمت کی، یہاں تک کہ حاجی جب تک وہ وہاں پہ رہتے تھے اس کی زیارت کے لیے، تو وہ جب تک وہ رہتے تھے وہ وہی کھاتے تھے جو کسی ان کو پیش کرتا تھا، مطلب وہ واپس جانے تک کسی نے جو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوتا تھا وہ صرف اسی سے ہی اپنا پیٹ بھرتے تھے، اور وہ اس قدر وافر تھا کہ وہ کسی کے دل دادا ہو گئے۔ کسی جو تھے جب وہ کسی ابن کلاب جب یہ بیمار ہو گئے، اور یہ بیمار ہونے سے پہلے انہوں نے اس قدر عزت و احترام حاصل کر لیا تھا کہ اس کے بعد یہ مکہ کی جو تھی انتظام کے لیے جنگ و جدل کی پھر ضرورت پیش نہ آئی، کیونکہ وہ قریش کے لیے ہی مختص ہو گیا۔ تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ بتانا کہ کسی کون ہے، ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے کیا تعلق تھا۔ تو یہ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کسی جو تھے وہ نبی کے 5ویں پشت میں دادا تھے، اور قریش کے وہ مکہ میں جمع کرنے والے تھے، اور رفادہ اور دارالندوہ کو قائم کرنے والے تھے، اور یہ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ تاکہ اس سے پتہ چل کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس وقت یہ نبوت آتی ہے تو قریش جو تھے وہ کس قدر عزت اور احترام حاصل کر چکے تھے مکہ میں۔ امید ہے میری یہ گزارشات جو تھیں وہ آپ کو علم میں، آپ کے معلومات میں اضافہ کا باعث بنے گی۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔